يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ایک ایسے وقت میں جبکہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، میڈیا کی جو رپورٹس آ رہی ہیں پورے ملک میں کورونا کے کیسز پھر بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کئی اسٹیٹ میں رات میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، اور ابھی میں نے موبائل پر خبر پڑھی کہ ممبئی میں تو مکمل لاک ڈاؤن لگانے کا آج فرمان جاری ہے. پچھلے سال ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ لاک ڈاؤن میں گزارا تھا، اور وہ ساری رمضان کی جو ایک رونق ہوتی ہے، رمضان کا ایک جو ماحول ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں ملا. ساری عبادتیں ہم نے گھروں میں رہ کر کے انجام دی. اس بار بھی اندیشہ ایسا نظر آ رہا ہے، آثار ایسے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی فرمائے، اور یہ ماہ مبارک اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہم سب کے اوپر سایہ فگن ہوں، اور اس مہینے کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ہمارے گھر میں جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، مہمان کی پسند کے حساب سے ہم پکوان بناتے ہیں. مہمان جتنا بڑا ہو ہمارا اہتمام اتنا زیادہ ہوتا ہے. رمضان کا یہ مقدس مہینہ جو ہر سال ہمیں ایک بار ملتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا ہی معزز مہمان ہے، اور یہ مہمان اپنے ساتھ بے شمار خیر اور برکات لے کر کے آتا ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی حج کر لے بڑا خوش نصیب مانا جاتا ہے. بھائی اس نے حج کر لیا، اس نے اللہ کے گھر کی زیارت کر لی، اس نے عمرہ کر لیا. کوئی کبھی یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی یہ بڑا خوش نصیب ہے، اس نے رمضان پا لیا، یہ بڑا خوش قسمت ہے، اس نے ایک مہینہ روزہ رکھ لیا. کوئی یہ نہیں کہتا، کیونکہ رمضان کی وہ اہمیت، وہ قدر و قیمت ہمارے ذہن میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے.
بھائیوں ہم خوش نصیب ہیں اور ہم انشاءاللہ خوش نصیب ہوں گے اگر ایک اور رمضان ہماری زندگی میں آیا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے لوگ تھے، پچھلے رمضان میں انہوں نے ہمارے ساتھ تراویح پڑھی، ساتھ میں سحری کی، افطار کیا، روزے رکھے، عید کی نماز پڑھی۔ اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ہم پر عنایت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ اس نے اپنی نیکیوں، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک اور موقع ہمیں دے دیا، ہمیں جنت کو پانے کا ایک اور چانس مل گیا اور جہنم سے بچنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ مدینہ سے بہت دور کے رہنے والے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، لیکن دونوں میں ایک صحابی تھوڑے محنتی تھے۔ بھئی ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی زیادہ محنت کرتا ہے، ایک آدمی کم کرتا ہے۔ یہاں محنت سے مراد کام دھندا والی محنت نہیں ہے، محنت سے مراد دین کے کاموں میں آگے رہنے والی محنت۔ بہت سارے نوجوان ہیں، کوئی دین کا کام آ جائے آگے آگے رہتے ہیں اور کچھ بیچارے ایک دم پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت طلحہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ان دونوں صحابہ نے ساتھ میں اسلام قبول کیا، ایک گاؤں سے تھے، ایک علاقے سے تھے، لیکن ایک محنتی تھا، ایک تھوڑے کم محنتی تھے، ایک دین کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے، ایک تھوڑے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ تو جو صحابی محنتی تھے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جو دوسرے صحابی تھے جو دین کے معاملے میں اتنے فاسٹ نہیں تھے، اتنے تیز نہیں تھے جتنے پہلے والے تھے، وہ 1 سال کے بعد طبعی موت، نیچرل طریقے سے ان کی موت ہوئی، ان کی وفات ہوئی، وہ شہید نہیں ہوئے۔ پہلے والے شہید ہوئے، یہ طبعی طور پر، فطری طور پر ان کا انتقال ہوا۔ اب حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں اور جنت کے دروازے سے ایک آدمی نکلا اور اس نے کہا کہ پہلے وہ آدمی جنت میں جائے گا جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا اور نیچرل طریقے سے ہوا تھا، اس کو پہلے جنت میں انٹری ملے گی۔ اس کے بعد پھر جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں آگے آگے رہتا تھا اس کا نمبر آیا۔ پھر اس آدمی نے مجھ سے کہا، جو جنت کے اندر سے نکلا تھا، جو فرشتہ تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم جاؤ، تمہارا ابھی جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے اپنا یہ خواب صحابہ کو بتایا، تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی دین کے کام میں آگے آگے رہتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور ایک آدمی شہید بھی نہیں ہوا تھا، دین کے کام میں اتنا تیز بھی نہیں تھا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو صحابہ کے درمیان یہ بات آپس میں گفتگو کا موضوع بن گئی کہ یہ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ تمہیں کس بات پہ تعجب ہو رہا ہے، تمہیں حیرانی کس بات پہ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں حیرانی اسی بات ہے کہ بعد والا پہلے جنت میں جا رہا ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اس کا درجہ تو اور بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اس نے 1 سال اور دنیا میں نہیں گزارا؟ ہاں اللہ کے نبی 1 سال اس نے اور گزارا۔ وَأَدْرَكَ رمضان، کیا اسے زندگی میں 1 سال کا رمضان اور نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے رسول اسے 1 رمضان اور ملا۔
وَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور ایک سال میں اتنی ساری نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اور ایک رمضان اس کو ایکسٹرا ملا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا ہوا تو ضرور. آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، چونکہ اس کو ایک سال کا ٹائم اور مل گیا، ایک رمضان اور مل گیا، اس لیے ان دونوں کے درجے میں اور ان دونوں کے مقام میں اللہ تعالیٰ کیا بہت فاصلہ ہو گیا. جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اتنا اس سے بھی زیادہ فاصلہ دونوں کے درجوں کے درمیان ہے. اور کریں میرے بھائی، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمیں ایک رمضان اور دے رہا ہے. اس رمضان کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے گزار لیا تو جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کے اور ہمارے درجوں میں اتنی دوری ہو جائے گی جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان. تو یہ سب سے پہلی بات اپنے دماغ میں آپ بٹھا لیں اور اللہ کا اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رمضان اور دے رہا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ یہ مہینہ ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا جو ماحول ہم دیکھتے ہیں، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ، قرآن کی تلاوت میں اضافہ، رات میں تراویح پڑھی جا رہی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جا رہا ہے، شب قدر میں رات کے جاگ کے عبادت کی جا رہی ہے. یہ ماحول ایسے نہیں بنتا ہے میرے بھائی، یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی، صفدت الشیاطین، سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا. اور ایک اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اے نیکی کی تلاش کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے، اے نماز کی پابندی کرنے والے، اے تلاوت کی پابندی کرنے والے، تیرا مہینہ آ گیا، تو آگے بڑھ جا. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور اے گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، تو پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے پکارنے والا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلِلَّهِ قُطَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے. کچھ لوگوں کا نام طے کر دیتا ہے کہ اس رمضان میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں کرتا ہے. تو میرے بھائی، وہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملنے جا رہا ہے. کیا ہماری ذمہ داری یہ بنتی کہ دنیا میں جیسے ہم ایک عظیم مہمان کا ایک عظیم استقبال کرتے ہیں، ہم رمضان کا بھی اچھا استقبال کریں. رمضان کا ہم استقبال ایسے انداز میں کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس مہینے کا حق ادا ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کروں، کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں کہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں. رمضان جب شروع ہو، ہم رمضان کو کیسے گزاریں، رمضان میں ہم کیا ایسا کام کریں کہ ہمارا رمضان کامیاب ہو جائے. اس پر انشاءاللہ میں ایک مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ کروں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. تو پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، رمضان کا استقبال ہمیں سب سے اہم جو چیز ہے جس سے ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے بھائی، وہ ہے توبہ اور استغفار. بھئی ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی پوٹلی بھری ہوئی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور اللہ سے بچ کے ہم کہیں جا نہیں سکتے. ہم اس کائنات میں کہیں چلے جائیں، اللہ کی قدرت سے تو باہر نہیں جا سکتے. اگر اس نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا اور ہم نے اس سے معافی نہیں مانگی تو بھائی ہمیں چھٹکارا کہاں سے ملے گا. میں 2 پیغمبروں کی دعا آپ کو یاد دلاتا ہوں. ہمارے باپ آدم نے اللہ سے دعا کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ایک جنت میں درخت جو انہوں نے کھا لیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا تھا. اس موقع پر حضرت آدم نے جو دعا کی تھی، اس دعا کے الفاظ پر آپ غور کریں.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، تجھے ناراض کر کے ہم نے اپنی ہی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. میرے بھائی، اللہ نے معاف نہیں کیا اور اللہ سے ہم نے معافی نہیں مانگی تو جائیں گے کہاں؟ آپ دیکھیں پچھلے 1 سال میں کتنی موتیں ہوئی اور اچانک موتیں ہوئی ہیں. سانس لینے میں تکلیف ہوئی، ہاسپٹل لے جاتے جاتے آدمی ختم. رات میں اچھا خاصا بول رہا تھا، صبح جنازے کی اطلاع ملی. اور عام آدمی ہی نہیں، بڑے بڑے علماء اس پیریڈ میں گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ کو پیارے. تو بھائی زندگی اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے ہم اللہ سے معافی مانگیں. گناہ سے بچانے والا بھی وہی ہے اور گناہ کو معاف کرنے والا بھی وہی ہے. اگر ہم گناہ سے بچے ہیں تو بھائی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ نہ سمجھو ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ہم نے فلانا گناہ نہیں کیا، ہم فلاں گناہ سے بچ گئے. بھائی یہ آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی توفیق. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں. یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے سامنے 2 راستہ تھا. ایک راستہ یہ تھا کہ غلط کام کر لیں، بدکاری کر لیں. عزیز مصر کی بیوی گناہ کی دعوت دے رہی ہے، مصر کی عورتیں غلط کام کرنا چاہ رہی ہیں. ایک راستہ تو یہ تھا اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ بے قصور جیل میں چلے جائیں، بے قصور قید میں چلے جائیں. یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ مجھے اس گناہ کے مقابلے میں جیل جانا گوارا ہے، قید خانے میں جانا گوارا ہے. اے اللہ مجھے قید پیاری ہے، گناہ پیارا نہیں ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اور اے اللہ اگر تو نے اپنا کرم نہیں کیا اور تو نے ان عورتوں کی چال کو ناکام نہیں کیا تو پروردگار میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تیرے نافرمانوں میں سے نہیں. تو بھائیو، رمضان کا استقبال توبہ سے. اس مہینے میں خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرو، خوب گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. یہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے. اور ایک بات یاد رکھو، ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں سچے دل سے ہم توبہ کر لیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف کر دے گا. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے نبی آپ اعلان کر دیں، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ سے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں بھائی، اللہ کو ہم تواب الرحیم پائیں. سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جو اپنی جان کے اوپر ظلم کرے یا کوئی غلط کام کرے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ کو تواب الرحیم پائے گا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا، اللہ کو رحم کرنے والا پائے گا. مگر کون سی توبہ؟ رمضان میں توبہ اور عید میں پھر سے گناہ کا کام چالو نہیں، سچی توبہ. اللہ نے سچی توبہ پہ ہمیں معاف کرنے کا وعدہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ، توبۃ نصوحا کرو، ایسی توبہ کہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا جائے، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کیا جائے. یہ ہے سچی توبہ. یہ توبہ نہیں ہے کہ رات میں توبہ کریں دن میں بھی وہی کام کریں. تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے رمضان کے استقبال کو. ہمیں توبہ سے رمضان کے استقبال.
دوسرا کام، رمضان میں مختلف عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف ہے، شب قدر کی راتیں ہیں، آخر میں صدقہ فطر ہے، عید الفطر کی نماز ہے. یہ جو سارے مسائل ہیں ان کو سیکھ لو بھائی، ان کو جان لو. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم یہ بہانہ نہیں کر پائیں گے کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا. روزے کے بہت سارے مسئلے ہیں ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے. عورتوں کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، ان کو سیکھنا فرض ہے ہم سب کے لیے. یہ صرف مولانا لوگوں کو جاننا فرض نہیں ہے، ہم سب کو جاننا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا، علم سے مراد یعنی دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. تو روزہ کے متعلق جو مسائل ہیں، اعتکاف کے جو مسائل ہیں، صدقہ فطر کے جو مسائل ہیں، آج ماشاءاللہ کتابیں موجود ہیں. آج آسانی ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے. آپ کسی مستند عالم دین کا پورا ایک بیان سن لیں روزے کے مسائل کے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، کون سی چیزیں عوام میں رائج ہیں، غلط ہے رمضان کے تعلق سے. تو رمضان کے مسائل کو سیکھ لیں. اس سے پہلے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو ہم یہ کام کر لیں، کسی مستند عالم دین کا بیان سن لیں یا کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کر لیں رمضان کے احکام سے. تیسرا کام، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. رمضان کے اس مہینے کو ہم فضول کاموں میں نہ گزاریں. اگر ہم واٹس ایپ اور فیس بک اور سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے ایک مہینہ آپ اس کو کنارے کر دیں. بھائی اتنی بڑی نعمت اللہ آپ کو دے رہا ہے، اللہ اپنے گناہ کو بخشوانے کا چانس دے رہا ہے، اور آپ رمضان کی مبارک راتیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ عام دنوں میں موبائل پر گیم کم کھیلتے، رمضان میں زیادہ کھیلتے ہیں. عام دنوں میں موبائل میں کم چپکے رہتے، رمضان میں زیادہ چپکے رہتے ہیں. بھائی یہ اس مہینے کی بہت بڑی ناقدری ہے. یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوگی. بھائی شراب پینا غلط کام ہے، لیکن مسجد میں شراب پینا یہ غلط در غلط ہے، بہت بڑا غلط کام ہے. رمضان کے مہینے کو فضول کاموں میں نہ گزارو، رمضان کی قدر کرو. رمضان جنگل چھوڑ لوگوں کا مہینہ نہیں ہے. رمضان نیکیوں میں پیچھے رہنے والوں کا مہینہ نہیں، رمضان نیکیوں میں آگے رہنے والوں کا مہینہ ہے. ہمارے کچھ بھائیوں نے رمضان کو کھانے اور سونے کا مہینہ بنایا، خوب کھاؤ خوب سو. بعض ہمارے بھائی ہیں وہ انہوں نے معمول بنائے رات بھر وہ کام کریں گے اور دن میں وہ ظہر تک سوئیں گے. بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے. رمضان میں ٹھیک ہے ہم سحری کے ٹائم اڑ گئے، جلدی اڑ گئے، فجر پڑھ کے ہم سو گئے، 8-9 بجے تک صبح ہم سوئے رہ گئے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بعض ہمارے بھائیوں کا یہ معمول ہے فضول. اچھا کچھ تو کام کرتے، رات بھر کچھ کام بھی نہیں کرتے، ایسے ہی آوارہ گردی، رات میں ٹہل رہے، گھوم رہے. اچھا کچھ کھانے پینے کی دکانیں بھی ماشاءاللہ رمضان میں رات بھر کھلی رہتی ہیں. ہمارے علیہ پورہ میں بعض دکانیں ہیں، وہ قیمہ کی پوڑی کی بتاتے ہیں، وہ رمضان میں رات بھر کھلی رہتی ہیں. اور ہمارے نوجوان وہ آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو بھائی رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان تو یہی سکھانے کے لیے آیا ہے کہ زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی سونے کا نام نہیں، زندگی کچھ اللہ کے لیے کچھ کرنے کا نام ہے. رات ایسے تو سال بھر ہم رات میں سوتے رہتے ہیں، مگر رمضان میں ہم رات میں 1 گھنٹہ تراویح پڑھتے ہیں. ایسے ہم دن بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، رمضان میں اپنے آپ کو بچائے رہتے ہیں. تو رمضان تو یہی سکھانے کے لیے آیا ہے کہ بھائی کھانے میں، پینے میں، سونے میں اعتدال سے کام لو. تو یہ رمضان کو فضول کاموں میں مت گزارو. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات کا لفظ استعمال کیا، گنتی کے چند دن. کیوں کہا اللہ نے ایسا؟ بھائی یہ 29 دن، یہ 30 دن کب آئیں گے، کب گزر جائیں گے احساس نہیں ہوگا. ان 29 دنوں کو بڑا قیمتی سمجھو، ان کے ایک ایک پل کو قیمتی سمجھو، اور انہیں اللہ کو راضی کرنے والوں میں والے کاموں میں گزارو، انہیں فضول کاموں میں مت گزارو. تو یہ ہم اس رمضان کے مبارک مہینے میں اس بات کا خیال رکھیں، ہمارا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو. سوشل میڈیا سے دور رہیں. اگر استعمال کرتے ہیں صحیح استعمال کریں، کوئی مفید چیز شیئر کر دیں، کوئی عمل کی چیز لوگوں کے درمیان شیئر کر دیں. فضول شعر و شاعری کی باتیں، یوں ہی بلا وجہ چیٹنگ کرنا، یوں ہی بلا وجہ ادھر ادھر کی ویب سائٹ میں لگے رہنا، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. رمضان میں خاص طور سے جتنا ہو سکے موبائل سے اپنے آپ کو
रमज़ान में एक काम और करना है हमें, और 15 घंटे 14 घंटे हम भूखे रहते हैं। साल में हम बहुत कम ऐसा मौका आता है कि हम इतने लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं। रमज़ान में ये जो हम दिन भर भूखे रहते हैं, ये भूख हमें एहसास दिलाती है कि भाई अल्लाह के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मजबूरी में भूखे रहते हैं, उनके पास खाना है ही नहीं। और ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये मीडिया की रिपोर्टें हैं, सरकार की रिपोर्टें हैं कि हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो रात में बिना खाए सो जाती है। तो भाई उन गरीबों, उन भूखे लोगों का एहसास हमें रमज़ान दिलाता है। रमज़ान के इस महीने में जब हम भूख से बेताब हो जाएं तो अपने उन भूखे भाइयों का ख्याल रखें और अपने आसपास में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्लों में हम देखें जो मदद के हकदार हों, जो ज़रूरतमंद हों, उनकी हम मदद करें। और हो सके तो एक पाबंदी ये कर ले, मामूल बना ले कि रोज़ाना इफ्तार के टाइम कम से कम एक आदमी को इफ्तार ज़रूर कराए। हमारे यहाँ इफ्तार भी जो है माशाल्लाह वो शो पीस का मामला बन गया है कि महीने में एक बार हम इफ्तार पार्टी देंगे, सारे खानदान वालों को बुला करके, यानी नाम हो जाए कि हाँ बड़ी अच्छी आपने दावत दे दी। भाई नाम के चक्कर में ना पड़ो, एक ही आदमी को इखलास के साथ इफ्तार करा दो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरि सौमिही। अगर आपने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया तो उस रोजेदार को जितना सवाब मिल रहा है उतना सवाब आपको भी मिलेगा। वला युनक़सु मिन अजरिही शै, और उसके सवाब में कोई कमी नहीं की जाए, उसको भी उसका पूरा सवाब मिलेगा और सेम उतना ही सवाब आपको मिल जाएगा। तो अगर हम इफ्तार करने बैठे और किसी एक आदमी को हमने साथ में इफ्तार करा लिया तो ये सवाब हमें मिल जाएगा। रमज़ान में कोशिश करें, और ख़ास तौर से अगर आपके रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में कोई गरीब आदमी है, कोई कमज़ोर आदमी है, उसको तवज्जो दे करके उसको ख़ास तौर से इफ्तार में बुलाएं और उसकी अलग से भी मदद करें। तो भूख का एहसास जो हमें होता है वो ये हमें इस बात पर आमादा करता है कि हम समाज के भूखे लोगों का ख्याल। रमज़ान शुरू होने वाला है, रोज़ा हम सब रखेंगे, तरावी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। नीयत क्या है यार? नीयत क्या है? इस्लाम की बुनियाद तो, ईमान की बुनियाद तो नीयत पर है। अगर नीयत ये है कि भाई सब लोग रोज़ा रखेंगे, हम भी रोज़ा रख लेंगे, हम भी 15 घंटे भूखे रह लेंगे, हम भी मस्जिद में 2-4 रोज तरावी पढ़ लेंगे, तो भाई आपकी नीयत ही गड़बड़ है। नीयत ये होनी चाहिए कि रोज़े फ़र्ज़ हैं, अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं और ये रोज़े हमको रखने हैं, और ये रख करके इंशाअल्लाह हम अपने आप को अल्लाह की मग़फ़िरत का हक़दार बनाएं। तरावी की नमाज़ हम इसलिए पढ़ें कि ये नबी ने हमको सिखाया है, तरावी की नमाज नबी ने पढ़ाई है और नबी ने पढ़ने का हुक्म दिया है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इस तरावी की नमाज के ज़रिए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। ये सवाब की नीयत, ये अज्र की नीयत, ये ज़रूरी है। इसीलिए आप गौर करें कि हदीस में जहाँ भी रोज़े का जिक्र आया है, जहाँ भी तरावी का जिक्र आया है, जहाँ भी लैलतुल क़द्र का जिक्र आया है, वहाँ नबी ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए। मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ रखे और सवाब की नीयत के साथ रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नबी ने 2 शर्तें लगाई, ईमान होना चाहिए, ईमान के बगैर अल्लाह पर ईमान ही नहीं है, रोज़ा रखते रहो। बहुत सारे गैर मुस्लिम भी रोज़ा रखते हैं, तो क्या उनको रोज़े का सवाब मिलेगा? ईमान जरूरी है। ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ आप रोज़ा रखें, आप तरावी पढ़ें, आप लैलतुल क़द्र में इबादत करें। ये सारे काम ईमान और सवाब की नीयत के साथ। रमज़ान में एक अहम इबादत तरावी की नमाज। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई तरावी की नमाज हम अकेले पढ़ने, क्या ज़रूरत है जमात के साथ पढ़ने, अकेले पढ़ने हमें सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो ये बात याद रखें आप कि तरावी की नमाज इमाम के साथ पढ़ने में ज़्यादा सवाब है, अकेले पढ़ने में ज़्यादा सवाब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि मन कामा मअल इमाम हत्ता यंसरिफा, जो इमाम के साथ क़ियामुल लैल करे, जो इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़े, हत्ता यंसरिफा, यहाँ तक कि इमाम सलाम फेर दे, इमाम नमाज पूरी कर ले, कुतिबा लहू क़ियामु लैलतिन, तो उस नमाज पढ़ने वाले को पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब। भाई आपने आधा घंटा तरावी पढ़ी, आपने 1 घंटा पढ़ी, आपने 1.5 घंटा पढ़ी, सवाब आपको पूरी रात क़याम करने का मिल रहा है। ये सवाब कब मिलेगा? जब इमाम के साथ आप पढ़ें। अल्लाह न करे अगर इस बार ऐसा कोई मसला आया
नाइट कर्फ्यू वगैरह लगा दिया गया, मस्जिदों में तरावी पर पाबंदी होगी, तो कोशिश ये करें, पहले तो हम दुआ करें अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो हम घरों में कोशिश करें किसी हाफिज़ को या जिसको कुरान ज़्यादा याद हो उसको इमाम बना के तरावी पढ़ें, ये अलग अलग तरावी ना पढ़ें, बल्कि घर में अगर हो सके तो ख़वातीन का भी पीछे इंतज़ाम कर ले, वो भी जमात के साथ तरावी। सबके लिए ये हदीस आम है कि अगर कोई इमाम के साथ तरावी की नमाज़ पढ़े, इमाम के साथ बयान करे तो उसको रात भर नमाज़ पढ़ने का सवाब। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रमज़ान कुरान का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला ने इस कायनात को अपना सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, सबसे बड़ा तोहफा दिया है, और वो है कुरान। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान के महीने में हमने कुरान को उतारा। इस मानवता के लिए, इंसानियत के लिए सबसे बड़ी किताब, सबसे अजीम किताब जो पूरी इंसानियत को सच्चाई का रास्ता दिखाती है, तो इस महीने को कुरान की तिलावत का महीना बना। और यहाँ मैं गलतफहमी आपकी दूर करूँ। सही हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से कम टाइम में कुरान पढ़ने से मना किया। कम से कम 3 दिन में कुरान ख़त्म करना चाहिए, मगर सहाबे किराम का अमल मौजूद है, ताबईन का अमल मौजूद है, सलफ सालेहीन का अमल मौजूद है कि रमज़ान में ये पाबंदी नहीं है। अगर आप रमज़ान में अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप रमज़ान में 2 दिन में कुरान ख़त्म कर लें, कोई मसले की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं, ये फजीलत वाले अय्याम हैं। हाँ, जिस रात की फजीलत साबित ना हो, जैसे शब बारात का मसला है, वो गलत है, लेकिन रमज़ान के रातों और दिन की फजीलत साबित है। रमज़ान में आप कसरत से तिलावत करें। अगर आप रमज़ान में 30 कुरान भी ख़त्म कर दें, कोई मसला नहीं, ये सहाबा से साबित है। और आप देखें हमारे सलफ सालेहीन रमज़ान में कुरान पर इतनी तवज्जो देते थे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे और जिनसे हदीस सीखने के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर से लोग आते थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान के महीने में अपनी हदीस की मजलिसें बंद कर, 1 महीना में हदीस नहीं पढ़ाऊंगा, 1 महीना दरसे हदीस बंद। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुहद्दिस रमज़ान के महीने को कुरान के लिए खास कर देता था और पूरे महीने कुरान की तिलावत करते थे। तो भाई ये कुरान का महीना है। बड़े अफसोस की बात है, आज हमारे और आपके दरमियान कुरान के साथ जो लापरवाही और लाताल्लुकी है वो रमज़ान में भी जारी है। बड़ी मुश्किल से हम एक कुरान खत्म करते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुस्तनद रिवाया से ये बात साबित है कि वो रमज़ान में रोज़ाना एक कुरान खत्म करते हैं। इमाम सुफियान अस्सौरी और इमाम अल-अस्वद ये मुहद्दिसीन हैं, ये 2 दिन में कुरान खत्म करते थे रमज़ान। तो भाइयों, रमज़ान का महीना है। और एक बात मुझे बताओ, दुनिया में जब हम फंसते हैं, हमारे खिलाफ कोई केस हो जाता है और अदालत में जाने का नंबर आता है, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कोई अच्छी पैरवी करने वाला मिल जाए, कोई ऐसा सोर्स मिल जाए, हमारी गर्दन छूट जाए, हमारा केस खत्म हो जाए, हम बच जाएं। तो भाई, अगर हमने रमज़ान में कुरान पढ़ा होगा और कुरान की कसरत से तिलावत की होगी, तो अल्लाह की बारगाह में ये कुरान हमारी पैरवी करने आएगा, ये कुरान हमारी सिफारिश करने आएगा। नबी अकरम फरमाते हैं, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, कुरान तुम्हारा सिफारिशी बन करके आएगा, कुरान तुम्हारी पैरवी करेगा अल्लाह की बारगाह में, और कुरान कहेगा कि अल्लाह, तेरा ये बंदा रातों को कुरान पढ़ा करता था, परवरदिगार तू इसे माफ़ कर दे, परवरदिगार तू इसे जहन्नम से आज़ादी दे दे। तो कुरान हमारे हक़ में सिफारिश करेगा। कसरत से कुरान की तिलावत। मुल्क का माहौल आप देख ही रहे हैं। अभी कुरान की 26 आयतों के मुताबिक मसला आया था, एक शख्स ने, एक बदबख्त ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की ही थी। एक दूसरा मसला सामने आया, दिल्ली के अंदर बाकायदा प्रेस क्लब की मीटिंग में, यानी एक जिम्मेदार मीटिंग में, एक जिम्मेदार जो है नशिस्त में, एक गैर मुस्लिम जो है वो हमारे नबी के हक़ में बदतमीजी करता है, हमारे नबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। तो भाइयों, मुल्क का माहौल बेहद ख़राब हो रहा है और इसको मज़ीद ख़राब करने की कोशिशें होंगी। ये वक्त है कि हम सब कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें और कुरान को कसरत से पढ़ें और कुरान को समझें। तो कोशिश ये करें कि रमज़ान में कुरान को 2 तरीके से पढ़ें। एक तो नॉर्मल तिलावत करें कि जितना ज़्यादा पढ़ सकेंगे उतना सवाब मिलेगा,
اور ایک معمول بنا لیں، آدھا پارا، پاؤ پارا، ایک صفحہ، 2 صفحہ، جتنا بھی ہو سکے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آسان تفسیر آپ کو چاہیے، احسن البیان موجود ہے، علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہر گھر میں موجود ہے، آپ اس میں کوشش کریں کہ آدھا صفحہ، 1 صفحہ، جتنا آپ کر سکتے ہو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، قرآن کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کریں۔ اور یہی نہیں، اپنے گھر کی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو 2 طریقے کی تلاوت کریں، ایک تو یہ کہ قرآن کو نارملی تلاوت کریں، اور ایک سمجھ کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 2 اہم کام ہمیں قرآن کے ساتھ رمضان میں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنی نیکیوں کو گناہ کے ذریعے ضائع نہ کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے بہت سارے بھائی رمضان میں نئی سڑک اور دالمنڈی پہ اپنے رمضان کی راتیں گزارتے ہیں۔ ان کا معمول ہے، چلو بھائی رات میں ٹہلنے نکل گئے، نئی سڑک اور دالمنڈی، ظاہر ہے مارکیٹ اور بازار ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں پہ نیکی کم اور گناہ کے کام زیادہ ہوتے ہیں، وہاں ہم اپنی رمضان کی مبارک راتیں ضائع کر رہے ہیں۔ بھائی ایسا نہ کریں، اپنے گناہوں کے ذریعے اس مبارک مہینے میں کی جانے والی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ رمضان کی رات ہو یا دن ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ اگر کوئی رمضان میں موبائل پر غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، یا رمضان میں آوارہ گردی کر رہا ہے، یا مارکیٹوں میں جا کے نظر بازی کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہے جو رمضان میں راتوں میں تراویح پڑھ رہا ہے، دن میں قرآن پڑھ رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، فضول چیزوں سے بچا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر کہ ان کی پیروی مت کرو جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ جو برے لوگ ہیں، جو غافل لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، وہ ان کی اطاعت مت کرو، وہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے، وہ خود بھی ڈوبیں گے، ہم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو بھائیو، گناہ کے ذریعے رمضان کے مبارک مہینے کو ضائع نہ کرو، خاص طور سے وہ گناہ جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں، جو اکیلے میں کیے جاتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ ہماری نیکیوں کے قاتل ہوتے ہیں، یہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَةَ بِهَا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں، نیکیوں کو پہاڑ لے کر کے آئیں گے اور اللہ ان کی نیکیاں برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، کون بد نصیب لوگ ہوں؟ بھائی ایک آدمی نیکی نہیں کر رہا ہے، اس کو ثواب نہیں مل رہا ہے، کوئی افسوس کی بات نہیں۔ ایک آدمی نیکی کر رہا ہے اور ثواب نہیں ملے گا، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ کون بد نصیب لوگ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی جیسے لوگ، نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی تنہائی، جن کا اکیلا پن، جو بند کمرے میں گناہ کے کام کریں گے، جو تنہائی میں گناہ کے کام کریں گے، جو خلوت میں گناہ کے کام کریں گے، جو ایسے جگہ اور ایسے وقت میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور ہم نظروں سے گناہ کر رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم زبان سے گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم پیروں سے غلط چیزوں کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی عدالت میں ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے کان گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ قیامت کے دن تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے بدن کی چمڑی گواہی دے گی۔ دنیا میں کیمرے بنے ہیں، دنیا کے کیمرے ہمارے چہرے ریکارڈ کرتے ہیں، ہماری آوازیں ریکارڈ کرتے ہیں، مگر دنیا میں ابھی تک کوئی کیمرہ ایسا نہیں بنا، کوئی مشین ایسی نہیں بنی جو یہاں کیا چل رہا ہے اور یہاں کیا چل رہا ہے اس کو ریکارڈ کرے۔
भाई आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, आदमी के दिल में क्या चल रहा है, कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो उसको रिकॉर्ड कर सके। लेकिन मेरा रब तो वो है, मेरा रब तो वो है जो दिलों में चलने वाले ख्यालात और दिमाग में चलने वाली साजिशों से भी बाखबर है। यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो दिलों में छुपे हुए राज को भी जानता है। हज़रत लुक़मान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुन मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सफ़रतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। एक राई के दाने के बराबर में कोई चीज़ किसी चट्टान के नीचे होगी, आसमान में कहीं होगी, ज़मीन में कहीं होगी, अल्लाह क़यामत के दिन उसको भी सामने ले आएगा। उससे कहाँ बच के जाओगे, उससे कहाँ बच के जाओगे? तो मेरे भाई, रमज़ान के इस मुबारक महीने को, वैसे तो साल के 12 महीने हमें गुनाहों से बचना चाहिए, लेकिन स्पेशली और ख़ास तौर से इस महीने में हम अपने आप को गुनाहों से बाज रखें और गुनाहों से अपने आप को धो रखें। अब आखिरी चीज़ बयान करके मैं बात खत्म करूँगा। रमज़ान का और रोज़े का जो असल मकसद है वो क्या है? मैंने खुतबे मसूना के बाद जो आयत पढ़ी थी आपके सामने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ान एक मदरसा है, रमज़ान एक यूनिवर्सिटी है, एक महीने का एक कोर्स है जिसमें हम रोज़ा रख करके, तरावी पढ़ करके, तिलावत पढ़ करके मेहनत करते हैं, और जब ये महीना मुकम्मल होता है तो अल्लाह ताला डिग्री देता है। और वो डिग्री क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, परहेजगारी पैदा हो जाए। ये रमज़ान के कॉलेज की और रमज़ान के यूनिवर्सिटी से मिलने वाली डिग्री है मेरे भाई। रमज़ान शुरू हो रहा है, रमज़ान जिस दिन ख़त्म होगा, अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचना और गौर करना कि इस रमज़ान से क्या हमने तकवा की डिग्री हासिल की। अगर रमज़ान गुजरने के बाद भी हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं पैदा हुआ, इसका मतलब कि इस कोर्स से हमने कुछ नहीं सीखा। रमज़ान हमें तकवा सिखाता है। गर्मी का मौसम है, अप्रैल और मई का महीना है, हम बेताब हैं प्यास से, वज़ू करने जा रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, मुंह के अंदर पानी जा रहा है, बस जरा सा नीचे हलक में चला जाए तो सूखी हलक तर हो जाए। हम रमज़ान में रोज़ा रख करके ज़ोहर में भी वज़ू कर रहे हैं, असर में भी वज़ू कर रहे हैं, और मगरिब में भी आमतौर से पहले ही वज़ू कर लेते हैं, 3 टाइम वज़ू कर रहे हैं। हलक से प्यास से हलक सूख रहा है, मगर वो कौन सी ताकत है जो उस पानी को हलक के अंदर जाने से बचा लेती है? पानी मुंह के अंदर गया, वापस चला आया, प्यास से हलक सूखने के बावजूद पानी अंदर नहीं गया। मेरे भाइयों, वो अल्लाह का डर होता है, वो अल्लाह का तकवा होता है जो हमें उस नाजुक मौके पर भी अपनी सूखी प्यास को तर होने नहीं देता। भूखे प्यासे हैं, घर में कमरे में लेटे हुए हैं, सामने फ्रीज रखा हुआ है, ताज़े ताज़े केले हैं, अनार हैं, सेब हैं, मिठाइयाँ हैं, दुनिया भर के लवाज़िमात हैं, लेकिन हम भूख और प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं, हम उन चीज़ों के करीब नहीं जाते। रमज़ान हमें तकवा सिखाता है भाई। तरावी की नमाज में हम खड़े हैं, पैर दुख रहा है, लेकिन हम ये मशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हैं। अय अल्लाह, तू राज़ी हो जाए। अय अल्लाह, ये 1 घंटा आधा घंटा तरावी पढ़ के अगर हमें रात भर क़ियामुल लैल का सवाब मिल रहा है तो अय अल्लाह, ये सवाब ये मुश्किल नहीं है। अय अल्लाह, इस सवाब की नीयत से और तुझे राज़ी करने की नीयत से हम तरावी पढ़ रहे हैं। तो ये तरावी, ये इत्तिकाफ़, ये शब क़द्र की इबादतें, ये रोज़ा, ये हमें तकवा सिखाता है मेरे भाई। अगर रमज़ान गुजरने के बाद भी हमारे अंदर तकवा नहीं पैदा हो पा रहा है, अल्लाह का डर नहीं पैदा हो रहा है, हराम चीज़ों से बचने का जज्बा नहीं पैदा हो रहा है, इसका मतलब कि हमने रमज़ान से कुछ नहीं सीखा। रमज़ान हमें यही सिखाता है कि भाइयों, हलाल चीज़ें अल्लाह के कहने पर हम 1 महीना छोड़ देते हैं। खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, मगर हमने दिन में इन तीनों चीज़ों से किनारा कशी अख्तियार की। हम हलाल चीज़ें छोड़ रहे हैं। जब अल्लाह के हुक्म पर हम हलाल छोड़ सकते हैं तो अल्लाह के हुक्म पर हम हराम क्यों नहीं छोड़ सकते? यही मकसद है रोज़े का, यही मकसद है रमज़ान का। तो रमज़ान शुरू होने के पहले हम ये बात याद रखें कि रमज़ान हमें तकवा सिखाने आ रहा है, और जिस दिन रमज़ान ख़त्म होगा उस दिन हम अपने दिल पर हाथ रख करके ज़रूर सोचें कि क्या हमने तकवा का दर्स सीखा रमज़ान से। अगर सीखा, बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा तो हमें अपने किरदार पर और अपने गिरबान में हमें झांकने की ज़रूरत है और अपने किरदार पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है।
آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ یہ برکت والا مہینہ جو ہم پر بہت جلد سایہ پگل ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں کو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی وبا سے، بیماریوں سے، وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو ہمیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان تمام اہل توحید کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ان تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بھی درست کر دے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھیں مدارس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ پچھلے سال رمضان میں لاک ڈاؤن تھا، آپ جانتے ہیں جتنے یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں چاہے بڑے مدرسے ہیں، رمضان میں جو زکوٰۃ اور چندے ملتے ہیں اسی سے مدرسے چلتے۔ پچھلے سال کتنے چھوٹے چھوٹے مدرسے بند ہو گئے، اور اس سال پھر رمضان میں جو حالات ہیں، اب ظاہر ہے سفر وغیرہ تو لوگ کر نہیں پائیں گے، ان مدرسوں کے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان مدارس کے ساتھ آسانی فرمائے۔ یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، یہیں سے ہمارے علماء تیار ہوتے ہیں، یہیں سے حفاظ تیار ہوتے ہیں، یہیں سے مستقبل کے داعی تیار ہوتے ہیں۔ یہ ادارے اگر بند ہو گئے، یہ ادارے اگر ٹوٹ گئے میرے بھائی، تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان اداروں کے ساتھ آسانی فرمائے، ہمارے علماء کے ساتھ آسانی فرمائے۔ کاروبار کا بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ کے حالات تھوڑے اچھے ہوتے تھے، پھر لاک ڈاؤن کے آثار نظر آ رہے ہیں، پھر جو تھوڑی سی خوشحالی آئی تھی اب پھر وہ پریشانی میں بدلتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے، کاروبار میں آسانی فرمائے، اللہ قرضوں سے ہمیں بچائے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابیوں سے ہم سب کو نوازے، جب تک دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔